عادت اور فطرت، اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ اور کیونکہ ہم آہستہ آہستہ کر کے غیر فطری ہوتے جا رہے ہیں، چیزیں بھی ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو اس کا کیا اثر ہے زندگی کے اوپر؟ یرجو الاصلی، ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا. یہ میں جو دیکھ رہا ہوں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی برائی پھیل رہی ہے، بچے بڑے ڈرگس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کرنے دو. جب روح واپس چیخ آئے گا. مارے گی نا، مڑ کے واپس آئیں گے. ہوں. جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جو عادات ہے نا، ان کو بدلا جا سکتا ہے، ہوں. لیکن تبلیغ کے ذریعے نہیں، محبت کے ذریعے. ہوں. اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. تو محبت کے ساتھ جب آپ اصلاح کرنے پہ آؤ نا، جیسے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا، اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی محفل میں بٹھا لیا، اور باقی بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، انہوں نے کوشچن کیا کہ یہ ادھر کیا کر رہا ہے. ہوں. کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی آئے اور کہا کہ آپ نے کیا نصیحت کی تھی، ہمارے بھائی نے تو نشہ چھوڑ دیا. ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، میں نے صرف محبت کی تھی. ہوں. تو یہ جو ہے نا کہ آج کل جتنے بھی ہیں نوجوان ہیں، ان کی ہاں برائی سے نفرت کرنی ہے، لیکن انسان سے نفرت نہیں نفرت کرنی. نہیں کرنی. وہ والدین جن کے بچے کسی ڈرگز میں ہیں، تو آپ نے بالکل بھی زیادہ ٹینشن نہیں لینی، ہوں. یہ مڑ کے واپس آئیں گے واپس آ جائیں انشاءاللہ. گے. اور ایک دفعہ جب راستہ گمراہی کا راستہ دیکھ کے جو واپس آتا ہے، اللہ اس کا بڑا استقبال کرتا ہے، اس کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیتا ہے. ہوں. کیونکہ بعض اوقات عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ندامت مقبول ہو جاتی ہے. ہوں. تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اس وقت جو نوجوان ہے جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، ان کو ٹرائی کرنے دیں. ان چیزوں میں وقتی لذت تو ہے، دائمی سکون نہیں ہے. اس سکون کی تلاش میں ان کو واپس آنا پڑے گا. کتنے بچے آتے ہیں میرے پاس آئے جنہوں نے چھوڑے ڈرگز، اب بہترین زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ با مقصد زندگی گزار رہے ہیں. تو یہی ہے نا کہ ہاں، کنٹینٹ، خیر کا کنٹینٹ اپلوڈ ہونا چاہیے. ہوں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، نماز کا پوچھنا تو اپنی جگہ پہ کہ اللہ پوچھے گا، وہ عبادات کا، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ اس دور میں پیدا ہونے والوں کے لیے جو سب سے مشکل ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے صحت دی، تمہیں میں نے ریسورسز دیے، تم نے خیر کا کنٹینٹ بنایا کہ نہیں بنایا، تمہیں بولنے والا بنایا. تو آج کل کے دور میں خیر کا کنٹینٹ جو ہے نا، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک سمجھ دی ہے، آپ ایک تکلیف سے گزرے ہو، آپ کو پتا ہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کرو. اور یہ جو کنٹینٹ ہے نا، اس کے ذریعے ہم کتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہوں. گھر بیٹھے میرے پاس اس دن ماں اور بیٹا آئے، اور صرف ملنے کے لیے آئے، اور مزہ آ گیا ان سے ملاقات کر کے. اور وہ والدہ کے الفاظ تھے کہ صبح میں جب ناشتہ بنا رہی ہوں، تو جب تک ناشتہ مکمل نہ بنا لوں نا، میرا بیٹا میرے بغیر ناشتہ نہیں کرتا. اور ہم وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو لگا دیتے آڈیو ہیں. لگایا. اور رات کو ڈنر کے وقت بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. کہتے میرے ہسبینڈ ہمارا مذاق اڑاتے کہ آپ لوگوں کو ہو کیا گیا. اور میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس عمر میں یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس کا رجحان کس طرف ہو گیا. یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کانٹینٹ تھا، یہ جو ہم نے ذکر کیا، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ فرقوں سے بالا تر ہو کے مت سوچیں کہ آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلانی کسی جگہ پہ چلے جائے وہ کرے. نہیں، آپ کو کلمہ ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو اسی کی خاطر ایک دفعہ سن لیں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے. مقصد تو یہی ہے نا کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے. یس. میں ان کا بار بار نام کیوں لیتا ہوں؟ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ محسن کی ذات نہ بیان کرو، اس کے صفات بیان کرو. تو میری زندگی میں جو چینج آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی پہنچے. میں نے کوئی نئی آئیڈینٹی تو نہیں ہوئی نا میری، وہی ڈاکٹر وسیم ہے، لیکن وہ بات تھوڑی سی سمجھ لگ گئی، فلسفہ سمجھ آ گیا، زندگی میں آسانی آ گئی. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اور ذہن کی آسانی، خیال کی آسانی، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی تھوڑا سا اپنی لائف میں اس آسانی کو محسوس کریں. کیونکہ اس لائف میں اگر آپ سٹریسڈ ہیں، اور آپ ڈرین ہو رہے ہیں، اور آپ دوائیوں کے محتاج ہو گئے، تو آپ کتنا کوئی پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ مقصد لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کرنا ہے. اور یہ آج بھی جو ہم بیٹھے ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہے.